أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ سال کے آخر پر سفر یورپ کے دوران اللہ تعالیٰ نے جو کشفی نظارہ دکھایا تھا، جس میں جمعہ کے روز ایک ڈائل کی شکل میں 10 کا ہندسہ چمکتا ہوا اور نبض کی طرح دھڑکتا ہوا دکھایا گیا تھا، اور اس پر میں یہ کہہ رہا تھا فرائیڈے the 10th. باوجود اس علم کے کہ یہ 10 وقت کا ہندسہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تصرف کے تابع زبان سے یہی فقرہ جاری ہوا فرائیڈے the 10th. اس کی جماعت کی طرف سے تشہیر بھی کی گئی اور اندازے بھی لگائے گئے، کئی قسم کے خطوط آئے، اور 10 مئی جو جمعہ کا روز تھا اس پر جماعت نگاہیں لگائے بیٹھی رہی، لیکن اس روز کچھ نہیں ہوا. اور اطلاعات کے مطابق بعض علماء نے یہ کہا کہ اب ہم 17 مئی کو اس کچھ نہ ہونے کا جشن منائیں گے. لیکن اس کے بعد بھی ایک جمعہ آنے والا تھا جو رمضان المبارک کا پاکستان کے لحاظ سے 10واں رمضان المبارک کا جمعہ بنتا تھا. اور جیسا کہ بعض دوسرے احباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کی 10 کی خبر دی تھی اور مجھے اطلاعیں دے چکے تھے، اس لیے ہمیں اس کا انتظار تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس تاریخ کو اپنی کیا تجلی دکھاتا ہے. چنانچہ 10 کی صبح کو جو خبریں آنی شروع ہوئیں تہجد کے وقت سے، اس کے متعلق میں پہلے جماعت کو اطلاع دے چکا ہوں، اور گزشتہ کسی خطبے میں میں نے یہ بتایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا نشان ایک رنگ میں اس روز پورا ہو گیا. لیکن بعد کی جو آنے والی اطلاعیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رنگ والی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ خبر، بیان فرمودہ خبر پوری ہوئی، اور اس کے اور بھی بہت سے پہلو سامنے آئے ہیں. چنانچہ جو اطلاعیں ہمیں ملی تھیں وہ تو احباب جماعت کراچی کی طرف سے اس وقت کی اطلاعیں تھیں، لیکن بعد کے اخبارات کے جو تراشے موصول ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان سے اس خبر کی غیر معمولی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس واقعہ کا غیر معمولی پن بھی واضح ہوتا ہے، بلکہ ایسے لوگ جو شدید معاند ہیں احمدیت کے، ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اقرار کروایا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ کوئی حادثاتی بات نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے یہ ایک بڑی بھاری تنبیہ ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی
شمالی سرحد پر بھی ایک واقعہ رونما ہوا جس کو غیر معمولی اہمیت دی گئی اور اسے بھی ایک آنے والے خطرے کے نشان کے طور پر پیش کیا گیا، اور یہ واقعہ بھی 10 جمعۃ المبارک رمضان شریف ہی کو ہوا۔ چنانچہ جو اخبار کے تراشے آئے ہیں ان میں بڑے بڑے مضامین چھپے ہیں اس موضوع پر، شاہ سرخیاں جمائی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی غیر معمولی اور نہایت ہی خوفناک واقعہ تھا۔ جنگ لندن نے تو یہ خبر اس سرخی کے تابع شائع کی کہ کراچی میں طوفان کے خطرے نے افراتفری مچا دی، ساحلی علاقوں کے لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکل بھاگی۔ ڈان نے شاہ سرخی جمائی سائیکلون تھریٹ، اور اس پر ایک لمبی خبر شائع کی جس کے جو ایک صفحے پر نہیں بلکہ دوسرے صفحے پر بھی جاری رہی، اور اسی طرح ایک مضمون شائع کیا جس کے اوپر یہ عنوان لگا تھا پینک گرپس کراچی، اور ان دونوں مضامین کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھوں خواہ آدمی متاثر ہوئے تھے اور اپنا سب کچھ گھروں پر اسی طرح چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور تمام ذرائع کو عمل میں لا کر بروئے عمل لا کر حکومت کو بڑی محنت کے ساتھ ان علاقوں کی نگرانی کروانی پڑی۔ تمام نیوی کی کشتیاں، پولیس کی کشتیاں، جو نیول پولیس کی کشتیاں ہیں وہ سارے علاقے میں پھیل گئیں اور پولیس بھی گشت کرنے لگی، لیکن اتنی پینک تھی کہ چور بھی وہاں باقی نہیں رہے، وہ بھی بھاگ گئے، ورنہ عموماً تھوڑی پینک کے وقت تو چوروں کی موجیں ہو جایا کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی۔ بالکل اسی طرح گھر چھوڑ کر لوگ بھاگے ہیں، نوکر تک بھی چلے گئے اور کوئی چوری کا واقعہ نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا خوف بھی طاری تھا اس 100 دنوں پر، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کثرت کے ساتھ اذانیں دی جانے لگیں، اور اذان دینا یہ عموماً علامت ہے ہمارے ملک میں بہت بڑا خطرہ، اور اس پر استغفار ایسے موقع پر اذان دی جاتی ہے اور علامت ہے استغفار کی، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اذان دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عذاب مقدر ہے وہ ٹل جائے گا۔ جماعت احمدیہ کے ایک شدید مخالف پروفیسر عبدالغفور صاحب جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے متعلق جنگ لاہور 2 جون نے یہ سرخی جمائی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ طوفان کا رخ نہ موڑتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا، اور اس طوفان پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، یعنی یہ جنگ ان کی طرف یہ بات منسوب کرتا ہے کہ انہوں نے لکھا کراچی چھوٹا پاکستان ہے لیکن لبنان اور بیروت بن رہا ہے جو مارشل لا کے اس دور کا ثمرہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی اس لیے حمایت کی تھی کہ بھارت میں ان کے ساتھ ان کے جان و مال خطرے میں تھے۔ انہوں نے کہا بھارت میں اب بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن صدمہ اس بات کا ہے کہ اب پاکستان میں بھی شہریوں کے جان و مال محفوظ نہیں۔ اور یہ وہی صاحب ہیں جن کے نزدیک جماعت احمدیہ کے جان و مال کی کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں ہے انسانی نگاہوں میں، نہ خدا کی نگاہ میں، اور بے دھڑک یہ لوگ تیاریاں کرتے رہے ہیں جماعت اسلامی کے کارندے، اور فسادات میں ہمیشہ پیش رہے، اور پچھلے جو 74 کے فسادات تھے ان میں تو تمام قصبات میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے احرار کے علاوہ وہ جماعت اسلامی کے کارندوں نے ادا کیا تھا، اور اب جب کہ خدا کی پکڑ کو اپنے سامنے دیکھا تو اس وقت ان کو خیال آیا کہ پاکستان میں لوگوں کے جان و مال محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی تقدیر ہی بتائے گی کہ خدا کی پکڑ کس کے جان و مال کو خطرہ لاحق ہونے کے نتیجے میں آتی ہے۔ جو عام دستور چل رہا ہے پاکستان میں وہ تو سال ہر سال سے اسی طرح چل رہا ہے، ان کو تو خدا نے خبر نہیں دی کہ 10 جمعہ کو کوئی واقعہ ہونے والا ہے۔ جن کے جان و مال کی خدا کو قدر تھی، جن کے جان و مال پہ خدا کے پیار کی نظر تھی، ان کے امام کو بتایا ہے کہ 10 جمعہ کو ایک بہت بڑا خطرہ یا نشان ظاہر ہونے والا ہے جو تجلی کے رنگ میں ہوگا، کیونکہ وہ چمکتا ہوا ہنسا تھا جو بار بار دل کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اور ایک اور شدید معاند اخبار
جو وقف ہے احراری اخبار جماعت احمدیہ کی مخالفت پر، لولاک انتہائی گند بولتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت کے خلاف، وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا اور ادارتی سرخی اس نے جمائی خدائی وارننگ۔ اب یہ بھی تصرف الہی ہے کہ جماعت کے جان و مال اور عزت کی دو بڑی دشمن جماعتیں، ایک جماعت اسلامی اور ایک جماعت احرار، ان دونوں کے منہ سے خدا نے یہ اقرار کروا دیا کہ یہ 10 تاریخ کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ غیر معمولی نشان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں اسی اداریہ میں، لولاک کے مدیر، ہمیں بار بار سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں اور کیسے خدائے بزرگ و برتر کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اہل کراچی کو آپس کی سر پٹول اور باہمی مخاصمت چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کا عہد کرنا چاہیے۔ وہ خوش قسمت ہیں کہ ایک بڑی آزمائش سے بچ گئے۔ یہ سمندری طوفان ان کے لیے خدائی وارننگ ہے۔ ان کے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی خدائی وارننگ ہے، بلکہ تمہارے لیے زیادہ ہے، کیونکہ یہ تمہاری سکھائی کی تدبیریں ہیں جن کو بروئے کار لا کر پاکستان میں خدا کے نام پر مظالم توڑے جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کا قصور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تم ہمارے رب نہیں ہو، ان کو اس قصور کے نتیجے میں طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو جو ان حرکتوں کے علم بردار ہیں ان کے لیے وارننگ ہے۔ یہ تو پاکستان کے جنوب میں ہونے والا واقعہ ہونے والا ایک نشان تھا۔ اب شمال کی خبر سنیں۔ وہاں کی اطلاعات کے مطابق جو اخبارات میں بڑی بڑی نمایاں سرخیوں کے طور پر شائع ہوئیں اور پھر اس کے ساتھ مضامین بھی آئے، 31 مئی بروز جمعہ 10 رمضان المبارک کو افغانستان کے MiG 21 ہوائی جہازوں نے چترال میں دروش کے مقام پر، جو وہاں کا دوسرا بڑا شہر ہے، چترال کا دوسرا بڑا شہر ہے، ایک بھرپور حملہ کیا۔ اسمبلیوں اور اخباروں میں خوب شور اور غوغا اور نالہ و فریاد کیے گئے۔ صوبہ سرحد کے اخباروں نے شاہ سرخیاں جمائیں۔ صوبہ سرحد کے گورنر اور وزیر اعلیٰ وہاں پہنچے، یعنی یہ کوئی معمولی عام بمباری کا واقعہ نہیں تھا بلکہ غیر معمولی قومی سطح کی اہمیت کا واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد صدر ضیاء الحق صاحب خود وہاں پہنچے اور اس کے اوپر وہاں جا کر انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ شائع ہو چکا ہے اخباروں میں۔ چنانچہ صدر ضیاء الحق صاحب بھی آپ جانتے ہیں کوئی جماعت کے ہمدردوں میں سے نہیں ہیں، تو حکومت کی سطح پر جو شرارت کروانے والے لوگ ہیں ان کو بھی خدا نے نشان دکھایا اور ان سے اقرار کروایا کہ 10 رمضان کا جو جمعہ ہے یہ تمہارے لیے ایک تنبیہ کے طور پر آیا ہے اور اس کو نظر انداز نہ کرو۔ انگلستان کی ٹیلی ویژن جو ITV کہلاتی ہے، اس نے بھی ایک خاص رنگ میں اس خبر کو دکھایا، جنرل ضیاء الحق صاحب کی تصویر بھی دکھائی اور یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے بارڈر کے نزدیک روس نے بمباری کی ہے جو غالباً افغانستان اور پاکستان کے سرحد کے قریب تھی۔ یہ کہنے کے بعد نیوز کاسٹر نے یہ فقرہ بولا، جنرل ضیاء آف پاکستان flew himself to examine the bombed area and it was on the Friday 31st of May۔ اب یہ واقعہ کہنا it was on the Friday 31st the May، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے نمایاں طور پر نکلوایا اور اس دن کو غیر معمولی اہمیت دی گئی۔ بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، وہ تو پہلے انتظار میں لگے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے اور ان کا دل چاہتا تھا کہ کچھ ظاہر ہو، اور ہم اپنے دوستوں اور ان لوگوں میں جن میں تشہیر کر چکے ہیں ان کو کہہ سکیں کہ دیکھو یہ خدا کی طرف سے ایک نشان تھا جو ظاہر ہو گیا۔ اس لیے دشمن کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کی خوش فہمیاں تھیں، وشفل تھنکنگ تھی، چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے، کچھ ہوا اور انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو ہو گیا۔ لیکن ضیاء الحق صاحب تو نہیں چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے، لولاک کے مدیر تو نہیں چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے، جماعت اسلامی کے سربراہ تو نہیں چاہتے تھے کچھ ہو جائے،
ان کی تو نگاہیں خدا نے 10 مئی پہ ہی مرکوز رکھی اور وہ بھول ہی گئے کہ 10 رمضان کا بھی ایک جمعہ آنے والا ہے. اگر ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آ جاتی کہ جماعت احمدیہ اسے خدا تعالیٰ کے ایک نشان کے طور پر پیش کرے گی تو شاید قیامت بھی ٹوٹ پڑتی تو وہ منہ سے نہ کچھ بولتے یا اپنے قلم سے کچھ نہ لکھتے. تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح نشان تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے نتیجے میں پورا بھی ہوا اور عذاب ٹل بھی گیا ایک رنگ میں. جب اس سلسلے میں نے غور کیا تو مجھے قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کی طرف میرا دھیان گیا جن میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون. حضرت موسیٰ کا ذکر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ ان کے سامنے کھلے کھلے نشانات لے کر آیا تو اچانک وہ استغفار کرنے کی بجائے مذاق کرنے لگے اور تمسخر میں مبتلا ہو گئے. یہ واقعہ 1 دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ نہیں ہوا، بار بار اسی طرح ہوتا رہا. قوم کے سامنے خدا تعالیٰ کی انذاری تجلیات بار بار ظاہر ہوتی رہیں اور ہر دفعہ قرآن کریم کے بیان کے دوسرے حصوں سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی تو وہ حضرت موسیٰ سے یہ عرض کرتے تھے کہ تو اپنے رب سے کہہ اس عذاب کو ٹال دے تو پھر ہم تجھے مان جائیں گے، اور جب عذاب ٹل جاتا تھا تو پھر اسی طرح اپنی پرانی باتوں میں مصروف ہو جاتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ ہوتا رہتا ہے اس طرح. اور بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ان لوگوں کی نحوست ہے جو ہمارے اوپر ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ ساری باتیں جو گزشتہ قومیں دیکھ چکی ہیں، جب اپنی باری آتی ہے تو پھر یہ قومیں انہی حالات میں سے اسی طرح آنکھیں بند کر کے گزرتی ہیں جس طرح ایک بھیڑ جب کسی جگہ سے سر جھکا کے گزرے تو پچھلی ساری بھیڑیں بھی پھر وہیں سے سر جھکا کے گزرتی ہیں. اور اسی وجہ سے محاورہ بھیڑ چال کا شروع ہوا ہے. اور عجیب ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے اس تاریخی مطالعہ سے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ایک دفعہ بھی کسی قوم کو استثنائی طریق اختیار کرنے کی توفیق نہیں ملی سوائے ایک قوم کے جس کو خدا نے پوری طرح ایک انذار کے نتیجے میں استغفار کی توفیق عطا فرمائی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، یعنی حضرت یونس بن متہ کی قوم. اور باقی تمام قوموں کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ بلا استثناء اسی طریق پر چلتی رہیں. نشانات آتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور تمسخر کا طریق اختیار کرتے تھے، حادثات قرار دے دیا کرتے تھے، یا بدشگونی لیتے تھے ان لوگوں سے جن پر ظلم کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تھا. پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ جب ہم پکڑ سکتے ہیں ایک ہی عذاب کے ساتھ اور ایک ہی تجلی کے جلوے سے قوموں کا صفایا کر سکتے ہیں اور پہلے کرتے بھی رہے ہیں، تو پھر جب ہم یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ تدریجی نشان ظاہر کریں تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ طریق موسیٰ کے ساتھ اختیار کیا کہ مَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، کہ ہم رفتہ رفتہ نشان ظاہر کر رہے تھے اور ہر اگلا نشان پہلے نشان سے زیادہ بڑھ کر تھا، اور پھر اس کے بعد آنے والا نشان اس سے زیادہ آگے بڑھ کر تھا، پھر اس کے بعد آنے والا نشان اس سے بھی زیادہ بڑھ کر نمایاں اور سخت تھا اپنی پکڑ میں. فرماتا ہے کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ جس طرح ظالم آدمی کسی کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے اور اس کو دکھ پہنچانے کے لیے ذہنی عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے ایسے حرکتیں کرتا ہے. یہ تو رحمان خدا کا کلام ہے، اس کی تدبیر ہے، وہ ہرگز ظلم کی خاطر ایسے افعال نہیں کیا کرتا. فرماتا ہے لعلہم یرجعون، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں تاکہ انہیں واپس لوٹنے کا موقع مل جائے، وہ دیکھیں اور سمجھیں اور غور کریں اور نصیحت پکڑیں، تاکہ جتنے بھی ان لوگوں میں سے بچ سکتے ہیں وہ بچ جائیں. بس اس سے میں یہ سمجھا ہوں
ان تمام امور پر غور کرنے کے بعد یہ 10 جمعۃ المبارک رمضان شریف میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے یہ پہلو کھل کر اب سامنے آ گئے ہیں. اول نشانوں کا ایک سلسلہ جاری ہوا ہے جو وہیں رک جانے والا نہیں. اور جب میں غور کرتا ہوں اس نظارے پر جو میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی اسی طرح روشن ہے کہ گھڑی کا 10واں حصہ دھڑک رہا تھا، 10واں حصہ دھڑک رہا تھا روشن الفاظ میں. روشنی تجلی کا بھی نشان ہوتی ہے اور رحمت کا بھی نشان ہوا کرتی ہے، اور دھڑکنا بتاتا ہے یعنی تجلی عذاب کی تجلی کا بھی نشان ہوتی ہے روشنی بعض دفعہ، اور بعض دفعہ تبشیر کی تجلی کا بھی نشان ہوتی ہے. تو اس ہندسے کا دھڑکنا بتاتا ہے کہ ایک دفعہ ہونے والا واقعہ نہیں ہے. اس کا آغاز 10ویں جمعہ کو جو چاند کی 10ویں ہوگی اس سے ہوگا. اس جمعہ کو یہ بات شروع ہو جائے گی اور پھر یہ نشان دھڑکے گا اور بار بار رونما ہوگا. اور قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ خوشخبری ملتی ہے کہ اس لیے ہوگا تاکہ قوم میں جو لوگ ہدایت پانا چاہتے ہیں، جن کے نصیب مقدر میں ہدایت ہے، ان کو خدا تعالیٰ اس کا موقع عطا فرما دے. دوسرا میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ پاکستان کو جو خطرات درپیش ہیں ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ کہاں کہاں سے وہ خطرے ہیں. ایک پاکستان کو جنوب سے خطرہ درپیش ہوگا، اور جس طرح سمندری طوفان کی صورت میں یہ تنبیہ کی گئی، بعید نہیں کہ وہ خطرہ سمندر ہی کی طرف سے درپیش ہو. کس شکل میں ہوگا یہ ہم ابھی نہیں جانتے، جب ظاہر ہوگا تو خدا تعالیٰ کی تقدیر خود کھول کر بتا دے گی. لیکن جو خطرہ جنوب سے پاکستان کو پیش آنے والا ہے وہ سمندر سے تعلق رکھنے والا خطرہ مجھے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کی ایک غیر معمولی حرکت کے ذریعے خدا نے اس تجلی کو ظاہر فرمایا جو عموماً اس علاقے میں دیکھی نہیں جاتی، جو جغرافیہ کی تاریخ کے لحاظ سے ایک بالکل اجنبی بات تھی. اور شمالی سرحد سے ہوائی خطرہ ہے پاکستان کو. وہ آسمانی نشان کے طور پر تو دونوں ہی ظاہر ہوں گے، لیکن اس کا ظاہری فضا میں بھی آسمان سے تعلق معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ خطرہ ایک ہوائی حملے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا. بس یہ باتیں تو ہم بہت کھل کر اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ مراد تھی، اور آنے والے وقت نے یہ بات واضح کر دی کہ یہی رنگ ہے اس پیشگوئی کا، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہوئی ہے. اس کے بعد میں جماعت کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. بہت سے کراچی کے دوستوں نے جو خطوط لکھے ان میں اگرچہ بھاری اکثریت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نشان ظاہر تو ہوا مگر نقصان نہیں کیا اس نے. اور ہم بہت خوش ہیں کہ لاکھوں جانیں بچ گئیں، کیونکہ اندازہ یہ تھا کہ اگر یہ واقعتاً پوری طرح خطرہ درپیش آ جاتا تو معمولی نقصان نہیں تھا بلکہ لکھوں جانیں تلف ہو سکتی تھی. 50 فیٹ اونچی سمندر کی لہر تھی جو تقریباً 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کراچی کی طرف بڑھ رہی تھی. اور یہ جو اخبارات میں نے دیکھے ہیں ان میں لکھا ہے کہ بعض نے تو کہا کہ 100 میل یا سے زائد کے پیچھے رہ گئی تھی جب رخ پلٹا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ صرف 50 میل قریب آ کر یعنی نصف گھنٹے کا فرق رہ گیا تھا تو پھر وہ مڑی ہے. اور جو تنبیہات کی گئیں ان میں صبح 10 بجے کے وقت اس کا پہنچنا بھی بتایا گیا تھا کہ اگر یہ پہنچ جاتا تو صبح 10 کے لگ بھگ اس نے کراچی کو ہٹ کرنا تھا. اب 50 فٹ اونچی سمندری لہریں جو 100 میل کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہوں، اس نے تو کراچی کے میل تک کلیتاً صفحہ کر دینا تھا. نام و نشان شہر کے مٹ جانے تھے اس علاقے سے. تو اس لیے جو سمجھدار ہیں، جو صاحب دل لوگ ہیں، وہ مجھے خط لکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے فضل فرمایا اور ایک نشان پورا بھی فرما دیا، ہماری سرخروئی بھی کر دی اور بنی نوع انسان کو ایک بڑے دکھ سے بھی بچا لیا. لیکن بعض نوجوان بیچارے جو یہ حکمتیں نہیں سمجھتے، یہ پوری تربیت نہیں رکھتے، بہت چند ہیں گنتی کے، مگر انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ میاں نے جب یہاں تک پہنچا دیا تھا تو آگے تک جاتے کیا تکلیف، 50 میل رہ گیا تھا، خدا کو آگے کیا حرج تھا، آگے کر دیتے تو پھر ذرا اور ہوتا. ان کو اندازہ نہیں کہ دکھ کیا چیز ہے، اور قومی دکھ
کیسے کیسے خوفناک نتائج پیدا کرتا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے. نشانات ظاہر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے ہمیشہ، لیکن جن کی خاطر نشان ظاہر ہوتے ہیں ان کا دل نشانات کے ظاہر ہونے کے سے زیادہ قوم کی ہمدردی میں مبتلا ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریق تھا جو ثابت ہے صحابہ کی روایات سے کہ بعض موقع پر جب ایک شدید معاند کی ہلاکت کی آپ نے خبر دی اور وہ دن قریب آ رہا تھا تو صحابہ ساری ساری رات اٹھ کے روتے اور گریہ گزاری کرتے تھے کہ اے خدا یہ نشان ظاہر فرما دے، پکڑا جائے پکڑا جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو رات بھر یہ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بچا لے، نہ پکڑا جائے نہ پکڑا جائے نہ پکڑا جائے، اور ہدایت نصیب ہو جائے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو خبر دی وہی حق نے اس سے دل بےتاب ہے کہ مجھے خبر دی ہے میری سچائی کے نشان کے طور پر، اور میرا ہی دل بےتاب کر دیا کہ اے خدا یہ کیا ہوگا، کیوں لوگ ہلاک ہوں گے، کیوں نہ ہو. کس کے غلام تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کے دل پر نظر ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، جن کے انکار پر ان کی ہلاکتوں کی خبر میں تمہیں دے رہا ہوں. اے میرے پیارے تیرے دل کا کیا حال دیکھ رہا ہوں، تو اس غم میں ہلاک کر رہا ہے خود اپنے آپ کو کہ یہ لوگ انکار کے نتیجے میں پکڑے نہ جائیں اور ہلاک نہ ہو جائیں. تو یہ رستہ جو الہی جماعتوں کا رستہ ہے، اس پر چلنے کے لیے اسلوب بھی تو وہی ہونے چاہیے، اطوار بھی تو انبیاء ہی سے سیکھنے چاہیے. بس آپ ان رستوں پر ڈالے گئے ہیں اور آپ نے ان رستوں پر آگے بڑھنا ہے. میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا سے نشانات تو مانگیں، لیکن اس نیت سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کے بڑے حصے کے لیے ہدایت کے سامان پیدا فرما دے اور آپ کے لیے تقویت ایمان کے سامان پیدا فرما دے. انتقام اور غضب کے راہ سے نشانوں کا مطالبہ کرنا درست نہیں. اس لیے جس رستے پر چل رہے ہیں یہ تو انبیاء کا رستہ ہے، انبیاء کے دل لے کر آگے بڑھیں اور خدا سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی اسلوب عطا فرمائے جو نبیوں کو خدا تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ ان کی طرف منسوب ہونے والوں کو بھی وہی رنگ اختیار کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور قوم کو سمجھ اور فہم کی توفیق عطا فرمائے. قوم کو توفیق عطا فرمائے کہ خدا تعالیٰ نے جو ڈھیل کی راہ اختیار کی ہے اور رفتہ رفتہ اپنی پکڑ کو زیادہ سخت کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، اس فیصلے کو اب سمجھیں. آج وقت ہے سمجھنے کا، اگر دیر کی تو پھر معاملہ ہاتھ سے جاتا رہے گا. لا تہینا مناس کا وقت آ جائے گا. اور غور کریں کہ یہ معمولی بات نہیں. دسمبر کے آخر پر ایک عاجز بندے کو خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ 10 جمعۃ المبارک کو کچھ ہونے والا ہے. کس کے اختیار میں ہے؟ ہم تو ایسے بے اختیار لوگ ہیں کہ پردیس میں نکالے گئے اور کوئی اختیار نہیں. وہاں کے حالات پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، سمندر کی طاقتوں پر کوئی اختیار نہیں. لوگ ہنسنے اور مذاق اڑانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بے بس تھے. اور ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس کا اعلان کر دوں تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. جماعت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بعض دفعہ وہ نشانوں کو ٹال بھی دیتا ہے. جماعت پہلے ہی دکھوں میں مبتلا ہے، لوگ ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے. لیکن اس وقت میرے دل نے مجھے بتایا کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. خدا کی مرضی ہے، وہ بتائے اور نہ پورا کرے. انبیاء کی شان کے مطابق غلاموں کو بھی وہی رنگ اختیار کرنے چاہیے. اس لیے وہ نہیں ڈرتے تھے اس بات سے کہ دنیا مذاق اڑائے گی یا نہیں اڑائے گی، کیا کہے گی. بے پرواہ ہو کر ناممکن باتیں کہہ دیا کرتے تھے اور بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی تھی. تو اس وقت مجھے بڑی سخت میرے نفس نے زجر و توبیخ کی. یہ ایک لمحے کے لیے جو وہمہ تمہارے دل میں آیا ہے، اگرچہ بظاہر نیکی کے نام پر آیا ہے کہ جماعت کے لیے مشکل نہ پڑے، یہ بھی ایک قسم کا ایک شائبہ رکھتا ہے غیر اللہ کی ملونی کا. اس لیے استغفار کرو. چنانچہ میں نے بہت استغفار کی اور بالکل پرواہ نہیں پھر کی کہ کیا ہوتا ہے. جو خدا نے مجھے دکھایا امانت کے طور پر میں نے جماعت کے سامنے پیش کر دیا. اور جو ظاہر ہوا ہے یہ سمندر کی طرف سے بھی ظاہر ہونا، شمال سے بھی ظاہر ہونا، جنوب سے بھی، سمندر سے بھی اور ہوا سے بھی، اور پھر معاندین احمدیت کا اس کو نشان اور تنبیہ قرار دے دینا. اب جو چاہیں کر لیں. اب یہ نکلی ہوئی تحریریں، قلم سے نکلی ہوئی تحریریں اور زبان سے نکلے ہوئے کلمات اب واپس نہیں لے سکتے. اس لیے خدا کا نشان تھا جو بڑی شان سے پورا ہوا اور ہمارے دل اس کے لیے شکر اور ہم سے لبریز ہیں. مگر ساتھ میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں
کہ دعائیں کریں اور استغفار کریں اور قوم کا برا نہ چاہیں. قوم کی غلطیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم میں سے بھی تو بے شمار گناہ گار ہیں. ہم کون سا خدا کے سب حکموں پر پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہیں. وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے. اگر ہم اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہوں کو خدا فوراً پکڑ لے اور ہمیں ہماری پردہ دری کر دے اور ہمیں ان گناہوں کے نتیجے میں ہلاک کرے، تو غیروں کے لیے ہم کیوں یہ چاہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے. اللہ کا تو بڑا حوصلہ ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے مکروہ کام کیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ پکڑ میں ڈھیل کرتا چلا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے. فرماتا ہے جو اعمال انسانوں نے کیے ہیں دنیا میں یا کر رہے ہیں، اگر ہم ان اعمال کی جزا دینے کا فیصلہ کر لیتے تو صرف انسان نہیں، زمین سے صفحہ ہستی سے زندگی کا نشان مٹا دیتے، کوئی دابا نہ رہنے دیتے یہاں. اس اللہ کی محبت کے دعوے اور پھر دل میں یہ تمنا کہ تماشا ہو جائے. تماشوں کے لیے آپ نہیں پیدا کیے گئے، صرف اتنا حق ہے، اور یہ ہمارا حق ایک ہر الہی جماعت کا حق رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نشان مانگیں اور دعا یہ کریں کہ وہ نشان رحمت کے نشان ہوں. اور اگر عذاب کے نشان ہی مقدر ہیں مخالفین کے لیے تو اے خدا اس رنگ میں وہ نشان ظاہر فرما کہ ائمۃ الکفر پکڑے جائیں اور عبرت کا نشان بن جائیں. لیکن بھاری اکثریت عوام الناس کی جو اس لحاظ سے معصوم ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتے، جس طرف ان کو ڈال دیا جاتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح چلتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بچا لے، اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے اور ان کے لیے یہ عبرت کے نشان ہدایت کا موجب بن جائیں. یہی تمنا ہونی چاہیے، یہی میرے دل کی تمنا ہے، یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کی تمنا ہو. یہی دعائیں ہیں جو آپ کو جاری رکھنی چاہیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج جمعہ کے بعد ایک مخلص نوجوان کا نماز جنازہ ہوگی. یہ نبی سر روڈ میں تھے، ہمارے ایک بہت ہی مخلص فدائی احمدی دوست جو امیر جماعت رہے ہیں گجرانوالہ کے، اور 1974 میں انہوں نے غیر معمولی خدمت کی توفیق پائی تھی. سعودی عبدالرحمان صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہیں، سعودی عبدالحمید صاحب باج، اور ان کے ایک بھائی اعجاز احمد باج کے ایک بڑے مخلص کارکن ہیں. ان کے متعلق یہ افسوسناک اطلاع ملی ہے کہ وہاں چونکہ گنڈری کے علاقے میں خدمت کے وقت انہوں نے غیر معمولی بھاگ دوڑ کی اور بہت ہی زیادہ اپنی جان مار کر اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے دن رات پھرتے تھے. ان کے معلوم ہوتا ہے کوئی صحت میں کمزوری تھی پہلے سے ہی، تو اچانک ایک دن ان کا ہارٹ فیل ہو گیا اور عمر صرف 24-25 سال ہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے. نماز جنازہ جمعہ کے بعد ان کی ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.